ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ اس لڑکے پر نظر پڑی، اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کے نزدیک گئے اور اس سے فرمایا، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ وہ لڑکا چھوٹے سے قد کا تھا، اس کا رنگ گندمیز تھا، اس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس نے کہا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک عقبہ بن ابی معیط ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط مکے کا مشہور مشرک تھا۔ لڑکے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحبزادے، کوئی ایسی بکری بھی آگے لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی جس نے بچے نہ دیے ہوں۔ آپ سلم کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا، ایسی بکری تو ہے صحیح، لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آن کے آن اس کے تھن دودھ سے بھر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دوہنے لگے، اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خشک ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئے۔ چرواہا یہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ سلم نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم استاد بنو گے۔ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر گیا۔ پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیں۔ آپ نے اس کی بات منظور کر لی، نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن اعظم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامن رحمت میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ دن رات ایک ہی لگن تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پر جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پہ غرور کرتے، ناز کرتے، کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر آزمائش کی بٹی بنتا جا رہا تھا۔ ابتلا و آزمائش کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے، خوف و دہشت کی فضا پیدا ہو چکی تھی، اور اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملا اظہار جان جوکھوں سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے ٹھاٹھ سے محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم فریضہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے نحیف و نزار جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ پرخطر کام اپنے ذمہ نہ لیں، مگر یہاں تو فریضہ حق کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اصرار کیا کہ میں ضرور یہ کام سر انجام دوں گا۔ چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان حلقہ یارا سے اٹھا اور عزم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، اے ابن مسعود، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہا ہے؟
یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ان کا لباس خون میں شرابور لیکن زبان پر کلام ربانی کی تلاوت جاری تھی۔ جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب دشمنان خدا میری نظر میں کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے کل صبح ان کے سامنے جا کر وہی قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ سب نے روک دیا اور عرض کیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درسگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی۔ قرآن مجید کی تلاوت، شریعت الہی، قرآن فہمی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان آپ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظہ کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئی کہ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ بتاؤ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور ارشاد فرمایا کہ باخدا میرے علم میں اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شریک تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ایک جانب چل پڑے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس لہجہ میں پڑھیں جس میں وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو اپنا لے۔ نماز کے بعد جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور صبح کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دوں گا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح سویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برملا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے گئے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرآن فہمی سے متعلق خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن فہمی کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے آپ سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھیں، مثلا جوتا مبارک اٹھانا، مسواک کو اپنے پاس رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنا، نہاتے وقت پردہ کرانا، خواب سے بیدار کرنا وغیرہ۔
ابتدائی اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار نہایت مشکل تھا، آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر مستانہ وار سورہ رحمان کی بآواز بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ظلم برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ان 4 افراد سے حاصل کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر فرمایا، بعد ازاں ابی بن کعب، سالم مولا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی عادات و اطوار میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب کی نظر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واسطے پسند کریں، اور امت کے واسطے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کریں۔ اس فرمان عظمت و نشان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا اجتہاد جو نظر آتا ہے وہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوبصورت الفاظ میں اجتہاد کیا کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دینی امور کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی جس ہستی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امانت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اسی کو ہم خلافت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کی گردن کاٹنے کا شرف بھی عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوا۔ 2 ننھے بچے معاذ اور معوذ نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو گھائل کر دیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت ابن مسعود کے پاس کارآمد تلوار نہ تھی، انہوں نے ابو جہل کی تلوار اٹھا لی۔ ابو جہل کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کے ارادے کو بانپ گیا۔ اس نے کہا، اے حقیر، بھیڑیں چرانے والے، تو نے مشکل کام کو ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر اور تلوار دونوں کو لا کر رسول کریم کے قدموں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار آپ ہی کو عنایت فرما دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، پنڈلیاں پتلی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے انہیں درخت پر سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا۔ وہ درخت پر چڑھے، ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا ہنستے ہو؟ عبداللہ کی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ باری ہیں۔ حضرت عمر نے ایک روز ابن مسعود کو بیٹھا دیکھا تو فرمایا، یہ علم و معرفت سے بری چھاگل ہیں۔ حضرت عمر نے 20 ہجری میں حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا، میں نے عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ کے برگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں، تم ان دونوں کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کے ارشادات عالیہ کو دھیان سے سنو۔ عبداللہ بن مسعود کو تو میں نے اپنے نفس پر ایثار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی کہ تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو۔ شقیق ابو وائل بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے حلقے میں بیٹھا ہوں، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے انکار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ کسی صحابی نے آپ کو رد کیا، یعنی آپ فقاہت کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کی رائے کے سامنے کسی صحابی کو کبھی رائے پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔